ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہاتھ بڑھانے والے ہیں ہاتھ دکھانے والے. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے لیفٹیننٹ طلعت مسعود صاحب نے کہا کہ امن قائم کرنا افغانستان میں امریکہ کے ایک بظاہر ایم نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں ریجن میں؟ میں کچھ ایڈ کروں گا. ان کا سب سے بڑا ایم ہے کہ جنگ یہاں پہ جیتیں یا نہ جیتیں، امن قائم ہو یا نہ ہو، مین لینڈ امریکہ پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے پہلی دنیا پر ان کے ایلائیز ہیں، ہواری ہیں، ان پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے یورپ میں. اب دیکھیے پچھلے 5 سال میں آدھی دہائی میں جتنے حملے ہوئے ہیں ان ایریاز میں، امریکہ پر تو نہیں ہو پایا سوائے جو فیل ہو گئے ہیں، ان ساروں کے کنیکشنز فائنلی پاکستان آ کے ملے. تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کل ایڈ کروں گا کہ یہ جو پلاٹ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کچھ پریڈیٹر اور ریپر اٹیکس کیے ہیں ان لوگوں کو نکالنے کے لیے جو اس کی تیاریوں میں مصروف تھے. یہ اٹیک ان پر یہ حملہ امیوننٹ نہیں تھا، اور انہوں نے کہا، باب وڈورڈ نے بھی اس کتاب میں کہا، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، کہ اگر حملہ ہوتا ہے امریکہ پہ بالخصوص تو جو ہلری کلنٹن نے کہا یہ واقعی ان کے درمیان بات ہوئی ہے کہ دے ول ٹیک آن پاکستان، اور پاکستان کو اس چیز سے ڈرنا نہیں ہونا چاہیے، دھمکی سے مروب نہیں ہونا چاہیے، مگر بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. یاد رکھیے کہ فیصل شہزاد کا جس دن انسیڈنٹ ہوا تھا، پہلے دن آپ ہی کی چینل نے مجھے بلایا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی اغلب ہے کہ انہوں نے یہ سازش کی ہو پاکستان کو پھنسانے کے لیے، اور تاکہ اور زیادہ انوالوڈ ہوں ہم شمالی وزیرستان وغیرہ میں، مگر اغلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصل شہزاد واقعی ریڈیکلائز ہوا. اب دیکھیے یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جیسے ہی یہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جو جتنے پچھلے 5 سال میں پہلی چیز ہے کہ پاکستان کی جو ارباب اقتدار ہیں وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب، آپ نے بات کی کہ ارباب اختیار ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. اس پہ ہماری رپورٹر نوشین یوسف نے کچھ پارلیمنٹیرین سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ریسنٹ حملے ہوئے اس پہ پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے. ملکی قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملوں میں وسعت کے ساتھ ساتھ ہی افغانستان میں متعین نیٹو فورسز نے بھی پاکستانی سرزمین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، جو نہ صرف ملک کی خود مختاری بلکہ نیٹو اور ایساف کو اقوام متحدہ کی جانب سے فراہم کردہ مینڈیٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. نیٹو والوں نے کہا کہ وی ایڈمٹ کہ ہمارا جو ڈومین ہے انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنس فورس کا یا نیٹو فورسز کا، وہ افغانستان تک محدود ہے، اور وی آر ناٹ مینڈیٹڈ ٹو آپریٹ بیونڈ دا بارڈر. بعض اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ نیٹو فورسز کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی خفیہ معاہدے کا نتیجہ ہے. امریکیوں کے بہت زیادہ فریکوینٹ وزٹس کی وجہ سے کوئی غلطی سے ان سے یہ ارینجمنٹ کر بیٹھا ہے، تو دس از اباؤٹ ٹائم کہ آپ اس ارینجمنٹ سے وڈرا ہو جائیں. حزب اختلاف کا مطالبہ ہے کہ حکومت بین الاقوامی برادری کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری تعاون ختم کر دے. حکومت کو 2 ٹوک الفاظ میں ان کو کہنا چاہیے کہ کل کے بعد اگر آئندہ ہم پہ حملہ ہوا تو کوئی نیٹو کی سپلائی پاکستان سے نہیں جائے گی، ہم آپ کی گاڑیوں کو کوئی راستہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو ایئر سپیس نہیں دیں گے. نیٹو فورسز کی جانب سے ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری حکومت اور فوج کی بے حمیتی بھی ہے اور بے غیرتی اور بزدلی بھی ہے، انتہا ہے اس کی کہ اپنے شہریوں کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا. وہ ایسے لوگ مارے جا رہے ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. بعض اراکین پارلیمنٹ پاکستانی پارلیمنٹیرینز اور صحافیوں کو نیٹو ہیڈ کوارٹرز کے دورے کی دعوت ان حملوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کا حربہ قرار دیتے ہیں. انہوں نے اپنا پولیٹیکل مسل مضبوط کرنے کے بعد یہ کرنا تھا تاکہ پاکستان اگر احتجاج کرے تو ان کے میڈیا سے اور ان کے پولیٹیشن سے ہمارے اتنے تعلقات ضرور ہوں کہ اس کو تھوڑا سا دبایا جائے. اراکین پارلیمنٹ ان حملوں کو روکنے کے لیے عملی اقدامات پر زور دے رہے ہیں. امریکی ڈرون حملوں کی طرح اب نیٹو نے بھی پاکستان میں گرم تعاقب شروع کر دیا ہے. اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اب وقت مذمتی قراردادیں پیش کرنے کا نہیں بلکہ 2 ٹوک الفاظ میں امریکہ اور نیٹو کو باور کرانے کا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی پر حملے بند کیے جائیں. نوشین یوسف، ڈان نیوز، اسلام آباد. یہ تھی ہماری رپورٹر نوشین یوسف جو کہہ رہی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صرف مذمتی قراردادیں نہ پاس کی جائیں بلکہ باور کروایا جائے کہ مزید حملے برداشت نہیں ہوں گے. جنرل طلعت مسعود صاحب، کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ کیونکہ جو میں تھوڑی بہت پروگرام سے پہلے ریسرچ کر رہا تھا اس میں پتہ لگا کہ جون 2008 میں محمد ایجنسی میں بھی اسی طرح کے حملے ہوئے، جون 2009 میں ساؤتھ وزیرستان میں ہوئے، سپٹمبر 3 2008 کو US نیوی سیلز
they were flown into South وزیرستان جہاں پہ کہ انہوں نے 20 لوگوں کو مارا. اور کچھ ایسی کتابیں بھی آ گئی ہیں, ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بھی ہیں, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل مشرف اور جنرل کولن پاول کے درمیان ایسا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ کوائٹلی ہاٹ پرسوٹ کا رائٹ ہوگا, اور اس میں رولز آف انگیجمنٹ اس طرح کے بنائے گئے تھے کہ پبلکلی آپ ڈینائی کریں گے, لیکن جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق اگر کوئی ہاٹ پرسوٹ کی چانس بنتا ہے کہ افغانستان کے اندر یو ایس یا نیٹو فورسز انگیجڈ ہیں اور دیر کراس انٹو پاکستان, وہ 6 میل کے اندر پاکستان میں ان کا تعاقب کر سکتے ہیں. ایسی کوئی بات ہے؟ یہ بہت ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں اپنی رول کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کے معاہدے کیے ہوئے امریکن سے, اور یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, اور جو حکومت ہے اس وقت اگر ان کو اس کا علم ہے تو وہ بتائے. میں تو کہوں گا کہ دیکھیے اگر انہوں نے اس قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ان سے ڈیولپ بھی کی تھی تو اس کو رد کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس وقت تو جمہوری ایک حکومت ہے اور وہ پابند نہیں ہے کہ جو پریزیڈنٹ مشرف نے جو اس قسم کی معاہدے وغیرہ کیے تو وہ اس پر عمل کرانا, اگر اس میں کوئی حقیقت یا صداقت ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ کون سا ملک ایسا دنیا میں ہے جو اپنی خود مختاری اور وقار کے بارے میں اس قسم کی پامالی کرنے کی اجازت دے گا. ایک تو وہ اتحادی ہیں, تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتحادی ہوتے ہوئے آپ اس قسم کے کارروائی کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں اعتماد جو ہے جو پہلے سے ہی جس کا کافی فقدان ہے اور کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو بہتر کیا جائے, اور میرے خیال میں اس میں کافی ایک طریقے سے بہتری بھی ہوئی تھی, چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈو مور وغیرہ کی بات چیت ہوتی تھی وہ کم ہونی شروع ہوئی, اور دیکھا گیا کہ پینٹاگن کی لیڈرشپ اور پاکستان کی فوج کی قیادت جو ہے اس میں ایک دوسرے پر اعتماد بڑھا. اسی کے ساتھ ساتھ دونوں حکومتوں میں بہتری ہوئی, تو یہ تمام رشتے جو ہیں یہ پھر ان کے اوپر بڑا زبردست سیٹ بیک ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اب جو ہے چونکہ دنیا میں اور خاص طور سے پاکستان میں ایک نیا جذبہ ہے, ایک نیشنلزم کا بھی بڑا جذبہ ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ صرف طالبان اس سے فائدہ اٹھائیں گے بلکہ جو دوسرے لیفٹسٹ فورسز بھی ہیں پاکستان کے, ماڈریٹ فورسز بھی ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ کسی صورت میں یہ فوج کا یا حکومت کا یا امریکہ کا خاص طور سے کسی صورت میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ایک قسم کی پیچیدگیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس طرح سے ہماری سوورینٹی, ٹیریٹوریل سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہو. اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایگریمنٹس ہم نے کیے ہوئے ہیں اس میں ہم نے کچھ القاعدہ کے آپریٹیوز کو پکڑنے کے لیے بھی CIA آپریٹیوز اور US سولجرز کو الاؤ کیا, جو کہ پبلکلی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ایسی باتیں, ڈرون اٹیکس ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کرتے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہاٹ پرسوٹ کے میں نے 3-4 انسیڈنٹس آپ کو گنوائے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ واویلا مچا رہے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ پریکٹیکلی ایز اے تھرڈ ورلڈ نیشن, ایک ڈیولپنگ کنٹری جو کہ امریکہ سے اتنی امداد بھی لے رہا ہے؟ جہاں تک ساورنٹی کا تعلق ہے یا خود مختاری کا, اس پہ ہماری حکومت کو ایک بڑی ویژن اور کریج کے ساتھ قوم کو بتانا چاہیے کہ نمبر 1, آج کی انٹر ڈیپینڈنٹ دنیا میں خود مختاری ایک بڑی ریلیٹیو چیز ہے. جب ہم ایک بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل معاہدہ کرتے ہیں تو اپنی کچھ خود مختاری کو ہم بارٹر کرتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ڈرونز کہاں سے اڑتے ہیں اور ہمارے علاقے میں آ کے مارتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہماری خود مختاری کو کس نے زیادہ مجروح کیا, کس نے زیادہ سلب کیا. ایک کہا جاتا ہے قومی سلامتی کی لینگویج میں کہ پہلے ایک قوم اندرونی خود مختاری کھوتی ہے اور اس کی وجہ سے بیرونی خود مختاری بھی کھو بیٹھتی ہے. مثلا ہمارے یہ جتنے غیر ریاستی افراد ہیں یا انتہائی دائیں بازو کے لوگ, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ایئر مارشل مسعود اختر صاحب جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ کیا فورن ملیٹنٹس کی پریزنس پاکستانی سوائل پہ وہ بھی پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتی ہے اور مختلف قسم کی سوورنٹی ہوتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.